ترجمان ایرانی دفتر خارجہ اسماعیل بقائی نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کئی جو شکوک و شبہات تھے جو کہ امریکہ کی جانب سے بھی جاری کیے جا رہے تھے، ایک عام آدمی کے ذہن میں بھی پیدا ہو رہے تھے، انہوں نے اس کو دور کیا اور کہا ہے کہ ہم ایٹم بم بنانے کی کوئی جو اس کے قریب نہیں ہے اور نہ ہی ہم کوئی دلچسپی رکھتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بات تو بہت پہلے کی ہے۔ آیت اللہ خامنائی شہید، انہوں نے تو یہ فتویٰ دیا تھا کہ ہم کوئی ایسا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں بنانا چاہتے، لیکن اس کے بعد ان کا جب جس طریقے سے ان پر ظلم کیا گیا، جہاں ہاتھ بن گئے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ صورتحال تبدیل ہوئی۔ امریکہ نے، اسرائیل نے، میرے خیال میں یہ واویلا زیادہ اسرائیل نے مچایا اور امریکہ نے اندھا ہو کے ان کی تقلید کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اوپر ایک پرامن علاقے کو، ایک پرامن دنیا کو انہوں نے آگ کے شعلوں کے اندر لپیٹ کے رکھ دیا اور پھر صورتحال بگڑتی چلی گئی اور آپ کے سامنے آ گئی۔ امریکہ باوجود اپنی کوششوں کے $1.13 ملین ہر منٹ کے اندر اس نے اس جنگ کے اندر خرچ کیا۔ پر منٹ $1.13 ملین، بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ نہ اتحادی ساتھ تھے اور نہ اتحادی فوجیوں کا پیسہ ساتھ تھا، اس لیے یہ جنگ امریکہ کو خود لڑنے پڑی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ کے اندر بھی بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر شورش ہونا شروع ہو گیا۔ ایران نے ابھی چاہتا تو وہ پریس کانفرنس کر دیتے، وہ ایرانی وفد، لیکن ایرانی وفد نے پریس کانفرنس کرنے سے بہتر مناسب یہ سمجھا کہ معاملات بہتری آ جائے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، ایک طرف جو بقائی صاحب کی پریس کانفرنس آئی ہے تو دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کی بندش کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ویسے بندش تو وہ کبھی تھی ہی نہیں، نہ ان کی سکت تھی، نہ وہ کر سکتے تھے اور نہ وہ کر پائے۔ اس لیے وہ بندش کو توڑتے ہوئے تو کل ہی چینی جہاز وہاں ہارن بجاتے ہوئے، سائرن بجاتے ہوئے، جشن مناتے ہوئے وہ نکل گئے۔ اور چینی جو ڈیفنس منسٹر ہیں ایڈمرل ڈانگ، انہوں نے بڑا واضح یہ کہا کہ آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں ہے اور ہم اپنے جو تجارتی اور ان کے ساتھ انرجی کے معاہدات ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کسی تیسرے کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ ایک واضح انڈیکیشن تھی جس کو میرے خیال میں امریکہ نے سمجھ لیا۔ یہ اچھی بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس میں اگر وہ آگے سے مزید اڑی کرتے تو نتیجہ یہ نکلتا کہ ایک بہت ہی ہولناک جنگ خدا نخواستہ شروع ہو سکتی تھی۔ پاکستان نے اس سارے کے اندر ایک بہترین عمل اختیار کیا، ادھر سے ایران کو بھی جو ہے وہ بتایا اور دوسری جانب امریکہ کو بھی ہوش کے ناخن دلوائے کہ جناب یہ جنگ اب آپ جتنا اس کو طویل کریں گے آپ کے لیے نقصانات کے علاوہ کچھ رزلٹ نہیں لے کے آئے گی۔ اس لیے میرے خیال میں یہ ایک اچھی پیش رفت ہے اور اس سے لگ یہ رہا ہے کہ اب جو اگلے 3-4 دن ہیں اتوار تک انشاءاللہ تعالی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فضائیں ایئر فورس 1 کو دیکھیں گی اور یہ ظاہر ہے وہ کسی اور کے کھاتے میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ معاملہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ وہ اس تمام کی کریڈٹ خود لینا چاہیں گے جیسے کہ وہ ماضی میں کرتے رہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا بھی کریڈٹ وہ لے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جے ڈی وینس کو انہوں نے بھیجوایا ضرور، لیکن جے ڈی وینس صاحب اس سارے معاملے کو ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے تھے جب تک کہ ان کی لیڈرشپ کی اجازت نہ ہوتی۔ اب اس سارے کے اندر باقاعدہ ایک سفارتی، ایک سیاسی اور ایک جو قانونی زبان ہے اس کے حساب سے ایک فریم ورک بنانا تھا، ایک ڈرافٹ طے کرنا، جو کہ میرے خیال میں اب تقریباً وہ مکمل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آج ایران نے بھی ایک پریس کانفرنس کی۔ افسودہ یورینیم وہ تو عبداللہ حمید صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے اب یہ جو دوسرا مرحلہ شروع ہونا ہے مذاکرات کا، یہ پہلے مذاکرات کے مرحلے سے کتنا مختلف ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ دوسرا مرحلہ نہیں ہے، یہ پہلا ہی مرحلہ ہے اور یہ پہلا مرحلے کا ہی ایک سلسلہ ہے، تسلسل ہے۔ اسی کی وجہ سے یہ ابھی سارا سلسلہ شروع ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین عمل ہے اور کیونکہ پہلے مرحلے میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ہم سیز فائر کو توڑ رہے ہیں اور دوبارہ جنگ شروع کر رہے ہیں۔ سب امریکہ نے کہا کہ ہم نے اپنی بہترین آپشن سامنے رکھ دی اور دوسری طرف کہا گیا کہ جی ہم نے اپنا سارا
جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ رابطہ کریں گے، اور ہم نے امریکہ کو بتا دیا کہ ہمارے کیا مقاصد ہیں۔ تو میرے خیال میں دونوں طرف ریئلائزیشن بھی ہوئی ہے، سمجھ بھی آئی ہے۔ یہ پہلے ہی مرحلے کا تسلسل ہے جس کو وقتی طور پر وہاں وہ اپنے ممالک میں گئے تھے، جنہوں نے ڈرافٹ کرنا تھا، ایک کانٹریکٹ کو ڈرافٹ کرنا تھا، اور اس لیے یہ اس کو اگر آپ دوسرا مرحلہ کہیں تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، اور وہ بھی ٹاکس کامیاب تھیں، اور انشاءاللہ اب ہم ایک حتمی نتیجے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک اعلامیہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو میں صدر مسعود پزشکیان اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے درمیان اسلام آباد کی پرفضا مقام کے اوپر انشاءاللہ تعالی دیکھ رہا ہوں۔